1799 کا سال تھا۔ بر صغیر کی فضاؤں میں ایک عجیب بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دن بدن ہندوستان پر قبضہ جما رہی تھی اور ان کے سامنے راجے نواب درباری سب سر جھکا چکے تھے۔ تاہم اس وقت جنوبی ہندوستان میں ایک ریاست میسور ہی ایسی ریاست تھی جو بر صغیر کے نقشے پر برطانوی فتوحات کے بیچ میں ایک رکاوٹ بن کر کھڑی تھی اور اس کی فصیلوں سے غیرت کی گھن گرج سنائی دیتی تھی، جہاں پر میسور کا شہر سلطان ٹیپو دھاڑتا تھا۔ سلطان ٹیپو وہ مرد مجاہد تھا جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اکیلا کھڑا تھا۔ دوسری طرف انگریز نظام حیدرآباد اور مرہٹے تینوں سلطان ٹیپو کے خلاف ایک ہو چکے تھے اور ان کا ہدف صرف اور صرف ایک تھا کہ شہر میسور سلطان ٹیپو کو ختم کرنا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں 1799 کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے چوتھی جنگ میسور کا آغاز کیا، جہاں انگریزوں کے ساتھ ان کے اتحادی نظام حیدرآباد اور مرہٹے بھی تھے۔ دوسری طرف سلطان ٹیپو تنہا تھا، لیکن پھر بھی سلطان کے حوصلے میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ چوتھی میسور کی جنگ کیسے لڑی گئی تھی اور میسور کے شہر سلطان ٹیپو نے کیسے دنیا کو حیران کیا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ 1799 کی چوتھی جنگ میسور بر صغیر کی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن موڑ تھا۔ برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کی مدد سے ریاست میسور پر پوری قوت سے حملہ آور ہونے والی تھی اور اس جنگ میں انگریزوں کا ہدف صرف میسور فتح کرنا نہ تھا بلکہ سلطان ٹیپو کو ختم کرنا تھا، کیونکہ وہ ایک ایسی دیوار تھا جو انگریزوں کے پورے ہندوستانی قبضے میں رکاوٹ بنا ہوا تھا۔ سلطان ٹیپو کی بہادری اور مسلسل مزاحمت نے برطانوی راج کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی تھی، کیونکہ سلطان ٹیپو صرف تلوار کا ماہر نہ تھا بلکہ وہ سائنس، سفارت، نظام حکومت اور جدید ہتھیاروں کا بھی موجد تھا۔ سلطان نے اپنی فوج کو بہترین انداز میں تربیت دے کر راکٹ ٹیکنالوجی بھی متعارف کروا دی تھی، اور پھر چوتھی میسور کی جنگ سے پہلے سلطان ٹیپو نے اپنے دارالحکومت کو جنگی تیاریوں کا مرکز بنا لیا تھا۔ سلطان کے حکم پر قلعے کی فصیلوں کو مضبوط کیا گیا، خندقیں کھودی گئی اور ہر جانب سے شہر کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا گیا تھا۔ توپ خانے کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا اور پھر ہر دروازے پر شہادت کے متوالے سپاہی تعینات کیے گئے تھے۔ دوسری طرف چوتھی جنگ میسور سے پہلے انگریز نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر سلطان ٹیپو کے خلاف ایک زبردست اتحاد بنا چکے تھے، اور پھر اس اتحاد نے جنوبی ہند کی سب سے مضبوط ریاست کو توڑنے کا عزم کر رکھا تھا۔ چنانچہ سال 1799 کے اپریل کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ریاست میسور پر ایک حتمی یلغار کی غرض سے اپنی فوج کو میدان میں جمع کیا، اور پھر برطانوی جنرل لارڈ کی قیادت میں ہزاروں فوجیوں پر مشتمل لشکر نے ریاست میسور کی جانب پیش قدمی شروع کی۔ اب انگریزوں کی اس فوج کا ہدف صاف تھا، سلطان ٹیپو کو ختم کرنا اور میسور کو ہندوستانی مزاحمت کے نقشے سے ہمیشہ کے لیے مٹا دینا۔ چنانچہ اسی سلسلے میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی اس بڑی فوج نے ریاست میسور کے دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا۔ اب سلطان ٹیپو کا دارالحکومت
نہ صرف ایک مضبوط قلعہ تھا بلکہ اس کی فصیلوں میں سلطان کی غیرت، تاریخ اور حوصلے کی بنیادیں پیوست تھیں۔ چنانچہ پھر انگریزوں کے محاصرے کے بعد سلطان ٹیپو نے دروازے بند کر دیے، قلعے کے ہر کونے پر پہرا بٹھا دیا اور سلطان خود بھی تلوار تھام کر کھڑا ہو گیا۔ اب یہ چوتھی میسور کی جنگ تھی اور شاید آخری بھی۔ اب توپوں کی گھن گرج، فصیلوں پر چڑھتے دشمن اور اندر سے ہر لمحہ دفاع پر ڈٹا سلطان، یہ سب ایک قیامت خیز منظر پیش کر رہے تھے، کیونکہ چاروں طرف توپوں کی گرج، زمین لرز رہی تھی، آسمان پر دھواں، فضا میں بارود کی بو۔ لیکن سلطان ٹیپو اب بھی سینہ تان کر کھڑا تھا، اور سلطان کے تمام سپاہی اور تمام دربان بھی چٹان کی طرح اپنا دفاع کر رہے تھے۔ راتوں کو قلعے کی فصیلوں پر چراغ جلتے اور صبح ٹیپو سلطان خود مورچوں پر آ کر سپاہیوں کو ہمت دلاتا۔ قلعے میں بند لوگوں میں کچھ بے چینی تھی، لیکن سلطان کی آنکھوں میں کوئی خوف نہ تھا۔ اگرچہ خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، لیکن سلطان اب بھی ہار ماننے کو تیار نہ تھا۔ اب ایسی صورتحال میں دشمن نے پیشکش کی کہ وہ سلطان کو زندہ قید کر لیں گے اگر وہ ہتھیار ڈال دے، مگر سلطان ٹیپو نے للکار کر کہا تھا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اب انگریز فوج اپنا پورا زور لگا چکی تھی، لیکن قلعے کے دروازے ان سے توڑے نہیں جا رہے تھے۔ تاہم اسی دوران میر صادق نامی ایک وزیر نے انگریزوں سے خفیہ تعلقات قائم کیے، کیونکہ انگریز جان چکے تھے کہ طاقت سے قلعہ نہیں ٹوٹے گا۔ تب انہوں نے دروازے نہیں، ضمیر کو توڑنے کی کوشش کی۔ میر صادق جو سلطان کا وزیر تھا، وہ دشمن کے ساتھ خفیہ روابط میں ملوث نکلا۔ چنانچہ 4 مئی 1799 کو جب قلعے کی توپیں صفِ جنگ میں تھیں، اس دوران میر صادق نے کچھ سپاہیوں کو پیچھے ہٹا کر انگریز فوج کے لیے دروازہ کھول دیا۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جس نے جنگ کا رخ موڑ دیا تھا۔ انگریز قلعے میں داخل ہو چکے تھے، شہر میں خون بہہ رہا تھا، چیخیں گونج رہی تھیں۔ دوسری طرف سلطان ٹیپو کے پاس پسپا ہونے کا موقع تھا، مگر اس نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ سلطان زرہ پہن کر تلوار ہاتھ میں لیے قلعے کے اندر لڑتا رہا۔ سلطان ٹیپو تب تک لڑتا رہا جب تک ایک گولی اس کے بازو سے پار ہوئی، پھر دوسری سینے میں پیوست ہوئی، اور پھر ٹیپو سلطان زمین پر گرا، لیکن غلامی کی زنجیر پہنے بغیر یوں شیر میسور لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ سلطان ٹیپو کی تلوار آج بھی برطانیہ کے میوزیم میں خاموش کھڑی ہے، اور شاید ایک خاموش پیغام دے رہی ہے۔